شیخ بدین خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کا ایک اہم صحت افزا اور تاریخی مقام ہے جو لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ لکی مروت کے جنوب اور ڈیرہ اسماعیل خان کی شمال میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شیخ بدین کی چوٹی 4516 فٹ بلند ہے اور شیخ بدین کی چوٹی سر کرنے کے لیے 14 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر 1.5 گھنٹہ سے 2 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ شیخ بدین کی چوٹی پہنچنے کے لیے سنگلاخ اور پرپیچ راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر خصوصی طور پر تیار کیے گئے کمانی کے جیپ یا موٹر کاروں میں طے ہوتا ہے۔ سنگلاخ راستوں پر سفر کے دوران گاڑی کے انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ریڈیٹر میں بار بار پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ مشکل راستوں کے باوجود قدرتی خوبصورتی سے مالا مال شیخ بدین سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ شیخ بدین کا پرانا نام غونڈ تھا اور 1825 میں سب سے پہلے سیک گیلانی خاندان یہاں آباد ہوا، جبکہ دوسرا خاندان مغل انگریز کے ہمراہ یہاں آیا جو 1914 تک یہاں مقیم رہا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت شیخ بدین پر 30 سے 40 گھرانے آباد ہیں۔ 1980 تک شیخ بدین پر ہرن، بھیڑیے، اڑیال، چکور، ہدہد، کالا تیتر اور دیگر جانور و پرندے پائے جاتے تھے، تاہم آبادی میں اضافے اور سیاحوں کی تعداد میں بے پناہ رش کی وجہ سے یہ جانور اب شیخ بدین میں نایاب ہو گئے ہیں، لیکن شیخ بدین اب بھی ہرے بھرے درختوں اور گھاس پھوس کی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ شیخ بدین کو 1870 میں انگریزوں نے صحت افزا مقام کے طور پر ترقی دی اور یہاں پر ڈاک بنگلہ، چیک پوسٹ، چلنے کے راستے، جیل، سکواش کورٹ، تالاب اور لگ بھگ 35-40 کے قریب بنگلہ جات تعمیر کیے، جو 1930 میں لیز پر لیے گئے اور ابھی تک ان کی لیز برقرار ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کو قومی تحویل میں لیا گیا اور ان بنگلہ جات کو قومی ورثہ قرار دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے جو بنگلہ جات ہمیں انگریز سے ورثے میں ملے تھے، ان کو ترقی دینے کی بجائے ہم اس قومی ورثے سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور ڈاک بنگلہ سیاحوں کی بجائے جنات چڑیل کی آماجگاہ بن رہی ہے۔ ہر دور حکومت نے شیخ بدین کو ترقی دینے کی بات کی، تاہم وہ وعدے صرف الماریوں میں دب کے رہ گئے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے محکمہ سیاحت کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ شیخ بدین کے لیے خصوصی گرانٹ منظور کیا اور یہاں سیاحت کے لیے خصوصی طور پر چادر اور لکڑی کے کمرے تعمیر کیے، جبکہ تالابوں کے گرد باڑ لگانے کے ساتھ ساتھ سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اگر حکومت نے شیخ بدین کی خوبصورتی پر خصوصی توجہ دے دی تو یہ جنوبی اضلاع کے لیے کسی مری، فوٹمنڈو، بربن یا ملم جبہ سے کم نہیں۔ تاہم اگر پچھلے حکومتوں کی طرح زبانی جمع خرچ سے کام لیا گیا تو شیخ بدین کی پہچان سیاحت کی بجائے آثار قدیمہ کے طور پر کی جائے گی۔ سفری مشکلات اور سہولیات کی فقدان کے باعث روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سیاح شیخ بدین آتے ہیں اور یہاں کی موسم اور قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔